اور اب جو بات کریں گے بڑے غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. ہم کیا تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ اور کیا یہ رک نہیں سکتا؟ یا یہ صرف میرا خیال ہے، آپ کا بھی خیال ہے تو بتائیے گا. قادری بھائی ذرا بہتر بتا سکیں گے، ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، بہت سمجھدار ہیں ہمارے بھائی، بتاتے ہیں. میں آج کل سوشل میڈیا سے پریشان ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ بہن، بات بھی صحیح ہے کہ سوشل میڈیا تو ایک دو دھاری تلوار ہے. اس دو دھاری تلوار میں ہم کیسے چل رہے ہیں لے کر اسے، اور ہم کر کیا رہے ہیں. اس کا بنیادی جو یہ ایجاد ہوئی تھی وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اس سے لوگ سوسائڈ کریں، اس کے ذریعے لوگ ذہنی دباؤ میں آئیں، یا اس کے ذریعے کوئی ایسی حرکات کریں جس کی وجہ سے کرائم جنم لے اور کرمنلز اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کا تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس ایجاد کا کہ اس سے لوگ ایک دوسرے کے علمی تعاون کے ساتھ، معاشرتی تعلقات کے ساتھ آگے بڑھیں. اور پہلے جو ابتدائی طور پر 1960s کے جو دور ہے اس میں بڑے بڑے جو کمپیوٹرز آئے اور اس کے اندر لوگوں نے اپنے کام کیے، اور اس کے بعد کچھ واقعات رپورٹس ہوئے. خاص طور پہ جو 80 کے دہائی ہے اس میں تبدیلی ہم دیکھتے ہیں، اور وہ اس کی جو سائنسی جو ایجادات اور اس کے بعد پھر ان کا انٹریکشن، اور پھر 90 کی دہائی اور اس کے بعد باقاعدہ سائبر کرائم کی ٹرمنالوجی استعمال ہونے لگی، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ سائبر پولنگ اور جو سائبر نیٹ ورکنگ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر مسائل آئے. اور اب مسائل اتنے آ گئے ہیں 2021 کے اندر کہ پوری دنیا کے اندر اب لوگ خوفزدہ ہیں. جی بالکل بالکل. اگر ماں باپ ہیں تو وہ اپنی اولاد سے خوفزدہ ہے کہ پتہ نہیں اب یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ بچہ کیا کر جائے اور صبح کیا خبر ملے اور کیا کر رہا ہو. ہم اپنے بچوں کو نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. نظروں سے اوجھل ہوئے یا کبھی نظروں کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے اس فون عذاب میں وہ کر کیا رہے ہیں نہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے چھپے ہوئے ایپس ہیں، آپ بچے کو فون کو چیک کر رہے ہیں، وہ پھر بھی چھپا کے رکھ سکتا ہے. اتنی ساری ایکٹیویٹی، کیونکہ یہ بھی ایپس آ گئے ہیں کہ ماں باپ کو بیوقوف بنانے کا طریقہ کیا ہے. بالکل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس میں نا کہ جیسے اب یہ سائبر کرائم کے جو لوگ ہیں یا جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر ہوتا ہے وہ ہیکنگ کرتے ہیں، کسی کے ڈیٹا کو نکال لیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو تھیفٹ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اصطلاح استعمال ہوتی ہے چوری کرنا. اب کسی کا پاسورڈ چوری کر لیا، کسی کے ڈیٹا کو چوری کر لیا، پھر اس کو بیچ دیا، بلیک میلنگ کی، یا معاشرتی طور پر. تو یہ تمام جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان نے اس کے بھی قوانین بنائے ہیں اور دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے بھی قوانین بنائے، لیکن جو کرمنلز ہیں وہ اتنے زیادہ ایکٹیوسٹ ہیں اور اتنا زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں ورلڈ وائڈ کہ باقاعدہ ان کی ایک الگ دنیا ہے. جیسے منی لانڈرنگ کی ایک الگ دنیا ہے، ایسے کرمنل ایکٹیویٹیز والوں کی الگ دنیا ہے. جو اکیڈمکس کے لوگ ہیں ان کی الگ دنیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ایجاد کو کیسے کنٹرول کیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ جو ماہرین بھی اکثر و بیشتر لکھتے بھی ہیں کہ ماں باپ کو اور گھر والوں کو اپنے بچوں پر، خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فن کر رہے ہیں، ایز اے فن اس کو لے رہے ہیں، اور اس فن کے اندر وہ اتنا کچھ کر جاتے ہیں بعض اوقات کہ ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اور یہ کہا گیا ہے، جو رپورٹس آئی ہیں لیٹسٹ، وہ یہ کہ ہر 20 میں سے ایک فرد اس عمل کی وجہ سے خودکشی کی طرف جاتا ہے، سوسائڈ ہوتی ہے. اچھا، اب جس گھر پر یہ مصیبت گزر رہی ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی حصہ بھی ہو، مصیبت تو مصیبت ہے. ہم اپنی طرف آتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے پاکستان کا، اللہ کا شکر ہے وہ اتنا پاک صاف، مذہبی روایات، دینی اعتبار سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، پھر نماز پڑھنا، مساجد میں جانا. اذان ہو رہی ہے لیکن بچے جو ہے وہ اس طرف نہیں جا رہے. پھر اذان ہو رہی ہے لیکن یہاں پر بس تیزی کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے، دین کا درس کیا ہو رہا ہے، اخلاقی اعتبار سے کیا ہو رہا ہے. اب تو اللہ معاف کرے کہ ایسے ایسے ایپس آ گئے ہیں کہ جن کی اپلیکیشن یا جن کو یوٹیلائزیشن چلانا وہ آپ کو اور ہمیں نہیں آتا، لیکن یہ بچے بڑے ذہین ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اتنی آسانی کے ساتھ چیزیں بھی ہیک کرتے ہیں، اور اتنی آسانی کے ساتھ دوسروں کی پرائیویسی میں بھی جاتے ہیں، اور اتنی آسانی کے ساتھ اب تو باقاعدہ جو کرائم کنٹرول ایجنسیز ہیں ان کی بہت ساری رپورٹس بھی آتی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیک کر کے اور بہت ساری پرسنل تصویریں وغیرہ لے کر اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ بیچتے ہیں تو ان کو ایک بڑی خطیر رقم ملتی ہے، اور اس رقم سے یہ اتنی عیاشی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ جو کرمنلز ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں بہت سارے ایسے
دنیا کے مختلف حصوں میں کہ وہ ان کو گیمز ایسے بتائے جاتے ہیں کہ کیسے آپ پیسہ کما سکتے ہیں اور کیسے اس کے ذریعے اچھا وہ پیسے کے لالچ ڈال دیا پیسہ کہ اگر بچوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہے تو ان کے بڑوں کو بھی خراب کرنا ضروری ہے، تو بڑوں کے لیے پیسہ ڈال دو، بچہ جو ہے اس کو ہم نے ورچوئل ریوارڈز دے دیے کہ آپ کو یہ ربن مل جائے گا، کوئن مل جائے گا، یہ سٹارز مل جائیں گے۔ بڑے تو سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ سب فیک ہے، تو ان کو ریئل پیسہ دو۔ یہ ساری ایک بہت بڑی سازش ہے، میں کہتی ہوں قادری بھائی کہ بڑے بھی اب جو ہیں اس چکر میں لگے ہیں۔ ایپس آپ کو یہ پاکستان میں بھی ہے کہ جی لڑکیاں بیٹھ کے لڑکوں کے ساتھ باتیں کریں، آپ ایک جگہ بیٹھی ہیں اور ہر قسم کا آدمی، مطلب میں کہتی ہوں کہ یہ وہی بچیاں جن کے ماں باپ کہتے ہیں کہ کسی غیر شخص کی نظر نہ میری بیٹی پہ پڑے، کسی سے کوئی فالتو میری بیٹی سے بات نہ کرے، اور وہی بچی بیٹھی ہوئی دروازہ بند کر کے پورے جی ملک کے ساتھ کہ جی کوئی بھی آ کے اس سے بات کر لے، اس پہ کوئی کامنٹ کر لے، وہ اس کو گانے بھی سنا رہی ہے، ڈانس بھی کر رہی ہے، باتیں بھی کر رہی ہے، مذاق اور گندی باتوں کا جواب بھی دے رہی ہے۔ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ یہ پیسہ حلال ہے؟ یہ پیسہ کیا ہے یہ؟ اور آپ کو میں یہ بتا دوں سب سے شرم کی بات یہ ہے، یہی ایپ باہر کے ملکوں میں، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، ذرا زور سے سنیں، آپ کو ڈوب مرنے کا دل چاہے گا۔ ویسے وہاں جب وہ اپنی بچیوں کو یا لڑکوں کو ایسی حرکتیں کراتے ہیں تو 1000 ویوز کے بعد ان کو ملتے ہیں $9، اور ہمارے بچے جب یہ حرکتیں فضول کرتے ہیں تو ان کو ملتے ہیں 70 سینٹ، 20 سینٹ، 1000 لوگوں کو دل بہلانے کے لیے۔ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ انہوں نے تو پہلے ہی آپ کی اوقات بتا دی نا کہ جی ہمارے تو لوگوں کی تو یہ $9 ملے گا ان کو، تم لوگ یہ لو چمنیاں سینٹ، ایسے پھینکنے والے پیسے ہیں جو آپ لوگوں کو ملتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس سے زیادہ کوئی حرام روزی کیا ہوگی؟ بچوں پہ سختی کریں، اور جو بڑے بھی کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے ان کو۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھی ان کو؟ آپ نے اس پہ جا کے نادی بہن، یہ اصل میں ایک دوہرا عذاب ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ نفسیاتی بیمار پیدا ہو رہے ہیں اس سے، دوسرا اس کے ذریعے کرمنلز پیدا ہو رہے ہیں، تیسرا اس کے ذریعے جو معاشرتی تقاضے اور معاشرتی رشتے ہیں ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، خاندان، وہ کانسیپٹ آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ اور جو ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی بیہودہ فلموں کے ذریعے، بیہودہ ایپس کے ذریعے، جس میں یہاں تک ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں کہ جی اس کو آپ استعمال کریں تو آپ یوں کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ کس حد تک ہمارے بچوں کو انوالو کر کے، اور ہمارے بچے خود ماشاءاللہ ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ ایسے وقت میں کہ جب وطن عزیز پاکستان کی عزت کی بات ہے تو بیٹا آپ کو یہ پیسے عزیز ہے، اپنے ماں باپ کی اور اپنے آپ کی اور اپنے وطن کی عزت عزیز ہے، آپ کو سوچنا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو امریکہ میں پڑھے، ان بچوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، کینیڈا سے تعلیم حاصل کی، لیکن آپ یقین جانیے کہ وہ لوگ کبھی بھی ان فضولیات میں نہیں الجھے، اور وہ ایک حد تک ایک عمر تک کرتے ہیں، پھر بچے اسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مطلب پکی عمر کے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اصل میں زیادہ 20s میں بھی لوگ یہ کام کرنے شروع ہو گئے۔ لڑکیوں کیونکہ پیسہ مل رہا ہے، پیسہ بھی ہے، اس کی گفتگو کے اندر جو لذت پیدا ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، اور جو بکواسات ہو رہی ہیں اس کے اندر، اور جھوٹے وعدے ہو رہے ہیں شادیوں کے، جھوٹے وعدے ہو رہے ہیں بزنس کے، جھوٹے وعدے ہو رہے ہیں انٹریکشن کے، زبان بہت بری استعمال ہو رہی ہوتی ہے، بہت خراب، اتنی خراب ہے میں حیران ہوتی ہوں کہ میں نے کہا اس کے بعد کل تو یہ لڑکی نہیں بیٹھے گی بھائی اس فارم پہ، وہ پھر بیٹھی ہوگی بات کر رہی ہے۔ دیکھیے نشہ ہے۔ اب جو سائیکیٹرسٹ ہیں اور سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دس از ایڈکشن۔ اب یہ نشہ جب پیدا کر دیا اس کو سکون نہیں آئے گا جب تک جیسے ایک نشئی کو جب تک انجیکشن نہ لگائے، وہ جب تک وہ چیز وہ نشہ نہ کرے، اس وقت تک اس سکون نہیں آتا۔ جب تک ایسے بچوں کو ان کے ہاتھ میں فون نہ ہو، وہ اتنا سا بچہ وہ پتھر مارنے کے لیے، جان سے مارنے کے لیے، اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جو سوسائڈ ہے یا خودکشی ہے، اس کے رجحانات بھی بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب اچھا کوئی موبائل چاہیے، اس موبائل میں ساری فیسلٹیز ہوں، تو اس کو لینے کے لیے بھی بہت سارے لوگ وہ کرائم کرتے ہیں، اسنیچنگ ہو رہی ہے، دوسرے راستوں سے پیسے کما رہے ہیں۔ جن بچیوں سے ان کی دوستی ہوتی ہے انہی بچیوں کو وہ بلیک میل کر کے ان سے وہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچیاں بھی مجبور ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی تصویریں، اپنی چیزیں شیئر کی ہوئی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور قادری بھائی میں کہتی ہوں گھروں میں اتنی پھر برے واقعات ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ اپنے نا پاکستانی مرد کے آپ مجھے فیصلے بتاتے ہیں کہ نادیہ اس کی سوچ کو سمجھو، پاکستانی مرد عورت کی عزت کرتا ہے، اب اسپیشلی گھر کی لڑکیوں کے لیے پوزیسو ہوتا ہے،
وہ نہیں چاہتے کہ بھئی کسی کی بری نظر ان پہ پڑے, کوئی غلط انٹریکشن ہو, عزت سے رہیں. یہ ہمارا کلچر ہے. یہ ابھی آج کی اب جو بھی امپاورمنٹ کی باتیں کریں ایسے ہی ہیں, پاکستانی مرد ایسا ہی ہے. اور پھر اگر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ باہر کا کوئی دشمن آئے نا اور بات ہے, لیکن گھر سے وہی بچی, وہی بہن, وہی بیٹی کچھ غلط کر رہی ہے اور جان بوجھ کے کر رہی ہے اور بار بار کر رہی ہے, تو آپ سوچیں اس گھر میں کیا فساد اور فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے, کیا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جو ہو رہے ہیں. تو یہ نوبت ہی کیوں آئے؟ اصل تو بات یہ ہے نادیہ بہن کہ زیادہ تر اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, فیس بک استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, یا دیگر چلیے واٹس ایپ میں تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کوئی جاننے والا ہے, لیکن بقیہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں زیادہ تر فرضی ہیں. اور وہ فرضی اکاؤنٹس ایک آدمی نے 20 اکاؤنٹ بنائے ہوئے صرف پیسہ کمانے کے لیے, آوارگی کرنے کے لیے, کسی طرح سے کسی کی کوئی کمزوری آ جائے اور اس کے بعد پھر وہ وہاں تک لے جائے. دوسرا, ہمارے جو نوجوان بچے ہیں نا, خاص طور پر ان بچوں سے مخاطب ہوں, بچیوں سے, کہ اعتماد مت کیجیے. بیٹا جتنا آپ کا کام ہے, جو آپ کو ضروری ہے انٹرنیٹ کے اوپر, آپ اس میں جائیں. اس کا پازیٹیو استعمال کیا ہے؟ ظاہر کہ پازیٹیو استعمال ہے. لائبریریز موجود ہیں, آپ بکس تک جا سکتے ہیں, لیبس موجود ہیں, اس میں آپ جا سکتے ہیں. اپنے کریئر پلاننگ کے لیے آپ کو اس کا لٹریچر ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. بڑے بڑے سنجیدہ پروفیسرز کے جو تیار لیکچرز ہیں آپ کے سبجیکٹس پر, وہ وہاں اویلیبل ہیں. پھر لائبریری آف کانگریس, بہت بڑی لائبریری دنیا کی, وہ اس کے اوپر موجود ہے. اور ابھی اس ہم سٹیج پہ ہیں کہ ہم ان خرافات کو روک سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے قادری بھائی یہ چیزیں کیوں نہیں بین ہو سکتی؟ یہ جو ہمارے ایپس ہیں, چاہے اسنیک ویڈیو, ٹک ٹاک, بیگو, یہ اس طرح کی چیزیں شاید کسی اچھے مقصد کے لیے بنی ہو لیکن استعمال اچھی طریقے سے نہیں ہو رہی. مجھے بتائیں ایسے ایپس جس پہ غلط کنٹینٹ ہے, جو ہمارے کلچر, ہمارے مذہب سے بالکل جو ہے اس سے کلیش کرتا ہے, قادری بھائی یہ بین کیوں نہیں ہو جاتے ونس اینڈ فار آل؟ ہمارے کب جو ہیں یہ چیزیں, یہ اب اسٹرکٹلی کیونکہ یہ کہنا کہ جی آپ سمجھداری سے استعمال کریں, کوئی سمجھدار نہیں ہے, یہ ہو ہی نہ خرافات. ہم کیسے اپنی جنریشن کو اور اپنے بڑوں کو بھی, جو کچھ ہیں میچور لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, ان کو کیسے بچائیں؟ یہ نادیہ بہن دو باتیں ہیں. جی, ایک بنیادی ذمہ داری ہماری ہے بحیثیت مجموعی بڑے کی حیثیت سے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں. دوسرا اہم ترین چیز یہ ہے کہ حکومت بہت آسانی کے ساتھ فلٹر کر سکتی ہے اور کرتی ہے, محنت کر رہی ہے حکومت بھی. FIA روزانہ سائبر کرائم کا جو اس کا ونگ ہے, اس میں روزانہ ایسی چیزیں جاری ہوتی ہیں, اور وہ بیچارے وہ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دیگر جو لوگ ہیں مدد کرنے والے اس معاملات میں, بہت ساری NGOs بھی ہیں, وہ بھی کام کر رہی ہیں. لیکن ان کی چیزوں کی وجہ سے کیسز بڑھ گئے ہیں جو FIA سے ہینڈل نہیں ہوتے کہ جی ہمارے پاس بہت لوڈ ہے. تو اس لوڈ کو کم کرنے کا ایک تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ بین کر دیا جائے ایسے ایپس اور خرافات کو جس کی وجہ سے بالکل بند کرنا چاہیے. اچھا تو مجھے لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب چونکہ پیسہ انوالو ہو گیا ہے تو اب تو بچے کہیں گے چھوڑو پڑھائی کر کے, مصیبت یہ, تو اس میں کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو 2 گھنٹہ لائیو بیٹھ کے ویڈیوز گانے ڈانس کی بنا کے. یہ اتنا بڑا عذاب ہے نا کہ آنے والے وقتوں میں ہم یاد کریں گے آج کے وقت کو کہ کاش ہم نپ اٹ ان دا بڈ جو کہتے ہیں ابھی اس کو ختم کر دیتے. میں تو کہتی ہوں سوشل میڈیا پہ ہم لوگ سب جو ہیں کیمپینز چلائیں کہ ایسے تمام ایپس کو بند کر دیا جائے. بالکل صحیح, سیدھی بات ہے, بند کر لیں, زندہ رہ لیں گے, سانس آئے گی, کام کریں گے, ملک کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, یہ بکواس ختم ہو جب یہ نہیں تھا تب بھی تو ہم جی رہے تھے, ہم بہتر تھے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر تھے, جس کو اب آج کی دنیا کہہ رہے ہیں آپ ترقی یافتہ. برائی بھی چل رہی ہے, ویڈیو بھی بن رہی ہے, اور ہر ویڈیو پاکستان کا ایک اشتہار ہے برا جو پوری دنیا دیکھتی ہے اور تماشا ہوتا ہے, کہتے دیکھو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات نادیہ بہن میں عرض کروں, بہت بنیادی بات آپ نے کہی ہے کہ اس وقت ہمیں پوری دنیا میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان کی کوئی بھی چیز جو پاکستان کے امیج کو خراب کرتی ہے, ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا وطن بدنام ہو. اس لیے کہ پاکستان ہے اور پاکستان کی شناخت ہے, پاکستان کا نظریہ ہے, تو ہم ہیں. ورنہ یہ ہے کہ پاکستان کے تو دشمن وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو غلط طریقے سے پینٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی تصویر کو غلط پیش کر رہے ہیں, پاکستان کے نظریے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے وقت میں ہمارے جو نوجوان ہیں, جن کی اب اکثریت ہے, ایک بڑی تعداد ہے نوجوان کی, ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر میں کہوں گا کہ آپ دیکھیے جب جو خطے میں تبدیلی ہے اور جو پاکستان کے اندر سماجی اور سیاسی انقلاب اور پاکستان میں جو سائنسی مزاج کے ساتھ انقلاب آیا ہے, اس کا ہمیں مثبت فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ ایسے ایپس استعمال نہ کریں جس سے پاکستان کی کمزوری خدا نخواستہ, کیونکہ آپ ایک کلپ دیں گے,
آپ کا دشمن اس کو ریپروڈیوس کر کے 10 لاکھ مرتبہ 10 طریقوں سے دکھائے گا. اور پاکستان کی سب سے بڑی جنگ جو ہے اپنے امیج سے ہے, ظاہر ہے, جو کہ دشمن نے کریٹ کیا اور ہم اس کو جو ہے پکا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ قادری آپ کا بھائی, بہت شکریہ بہت نادیہ بہن. شکریہ.